ہمیں اسلام امپروو کرا کر اسلام بدلا کر کس طرح ہمارے درمیان ڈالا گیا اس کو سمجھو اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہم کو حق پہچاننا اور حق کے پیچھے چلنے کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ جھوٹ کو جھوٹ دکھنا اور اسے پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ میرے عزیزو تم جھوٹ کو سچ کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ میرے عزیزو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی بات میں ختم کروں گا۔ میرے عزیز آج سب سے پہلی چیز تمہارے لیے جو آئیڈیل اور جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کو لازم پکڑو۔ ایسے فطروں کے دور میں کس کو لازم پکڑو؟ دو چیزوں، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ نمبر ایک۔ نمبر دو، ان دونوں کی بیس پر اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کے صفات کیا ہیں؟ اللہ کے عبادات کیا ہیں؟ اللہ کی قدر کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ اس کی معرفت حاصل کرو۔ اسی طرح سے اس کی عبادت کیا ہے، اس کی بندگی کیا ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، بلا ملاوٹ اس کی عبادت۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ان کی سیرت طیبہ کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی اطاعت کرنا ہم مسلمانوں کو تو فرض ہے، ان کی اطاعت بلا ملاوٹ ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ کی عبادت بغیر ملاوٹ کے، اسی طرح سے نبی کی اطاعت بھی بولو، اس اطاعت میں کسی امتی کا حق نہیں۔ طرح طرح حضرت محمد رسول اللہ مطاع ہیں، ان کی اطاعت کی جائے گی۔ جب تم یہ عہد کرو گے تمہارے درمیان یہ جو فرقے بندیاں ہیں، یہ جو مسجدیں الگ ہیں، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ حنفی، یہ قادری، یہ نقشبندی، یہ صابری، یہ چشتی، یہ بحری، یہ سب کے سب جلجلا کے خلاف ہیں۔ جس طرح ایسڈ کے اندر کوئی چیز ڈال دو ختم، جب تم ان دونوں کو لازم پکڑو گے تفرقے بندیاں خلاص، سب ایک ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ گے؟ ایک ہو جاؤ۔ اور جب الگ الگ رہو گے تو الگ الگ کر کے ایسے ہی پٹو گے، ذلیل ہو گے، کوئی تم کو بچانے والا یا۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، تیسرا سبق جو نہیں بھولنا، وہ تیسرا سبق دین اسلام کی معرفت، جو نبی لے کر کے آئے ہیں، جو اللہ نے بھیجا۔ اسلام، توحید کیا ہے، ارکان توحید کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، عبادات کی قسمیں کیا ہیں، وسیلہ کیا ہے، شفاعت کیا ہے، فرقہ ناجیہ کامیاب ہونے والا فرقہ کون سا ہے، اور پھر رسالت کا دوسرا حصہ، کلمے کا دوسرا حصہ جو محمد رسول اللہ ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، نبی کے حقوق کیا ہیں، نبی کی اطاعت کیسے کی جائے، اس کو سمجھو۔ اور پھر اسی اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز قائم کرو۔ اوقات نماز کیا ہے، نماز کے ٹائم کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہیں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کیسے بنانا چاہیے، طریقہ نماز کیا ہے، جمعہ کیا ہے، عیدین کیا ہے، بقرعید کیا ہے، عید کیا ہے، سب سمجھو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تیمم کیا ہے، وضو، یہ ضروری چیز۔ اور یہ تمام سب چیزیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، مذاہب وذاہب، فرقے ورقے، جماعت کی روشنی میں نہیں، بلکہ ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور پھر اسلام کا جو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کن کن چیزوں میں دینی ہے، کب فرض ہونی ہے، کب دینی، اس کا علم حاصل، مالک نصاب۔ نمبر 4 جو اسلام کا چوتھا رکن ہے، روزہ۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، کب سے رکھنا ہے، کن کن چیزوں سے روزے ٹوٹتے ہیں، اس کی تعلیم حاصل۔ نمبر 5 حج بیت اللہ، حج کن کے اوپر فرض ہے، طواف کیسے کرنی ہے، سعی کیسے کرنی ہے، احرام کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ 5 ارکان ہیں۔ یہ اسلام کا عبادتی نظام ہے، روحانی نظام جس کو کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ فحش، بےحیاں، برائیاں، بخالت، جتنے بھی رذائل ہیں، ان 5 کے کرنے سے انشاءاللہ پاک و صاف۔ اور ان میں سب سے افضل ترین جو پہلو ہے وہ ایک ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ توحید کا سبق نہ بھولنا۔ توحید کا سبق بھولے تو تم لاکھ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات کرو، رب کی قسم ہے اللہ نے فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام ہے جو مشرک ہو کر کے مرے گا، بدعت ہو کر۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سبق نہیں بھولنا۔ اس کے بعد اسلام کا مزید جو نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، سیاسی نظام ہے اور حکومتی نظام ہے، آئینی نظام ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، کفار کے حقوق ہیں، مشرکین کے حقوق ہیں، داخلی ریاستوں کے حقوق ہیں، خارجی پالیسیوں کے حقوق ہیں،
तमाम की तमाम बाद में, लेकिन सबसे पहले जो मैंने बताया इस तरह स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा, आईनी निज़ाम, माशरती निज़ाम, तलाक, तादुदे ज़िवान, इस्लाम का निज़ाम, हिफ़्ज़ाने सेहत, ये तमाम चीज़ें। और आखिर में एक तालीम देके मैं अपनी बात खत्म करूं, तुम अपने मकसद हयात को कभी न भूलो कि तुम इस दुनिया में क्यों भेजे गए हो। रब के उस तालीम को कि वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब की इबादत और बंदगी के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। यही मेन मकसद है तुम्हारी इस दुनिया के अंदर पैदा होने का। अगर तुम इसके हासिल करने में बंदगी कैसे की जाए, क्या तरीके हैं, क्या क्या चीजें बंदगी में आती हैं, अगर तुम कर लो बगैर मिलावट के, बगैर ये तालीम याद रखना, बगैर याबुदूननी ला युशरिकून बी शैअन। अल्लाह ने फरमाया हुकूमत भी देंगे, दौलत भी देंगे, इस्लाम भी नाफिज करके देंगे, तुमको अमन सुकून भी देंगे। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैअन, कि सिर्फ मेरी इबादत की जाए, मेरे साथ किसी को शरीक। और अगर ये तमाम रज़ाइल रहेंगे, रब की कसम है हजारों हीले अख्तियार कर लोगे, कामयाब नहीं होगे। तो मेरे अजीजों, यह है इस्लाम का सच्चा दीन, सच्चा इस्लाम, सच्चा दीन जिसकी तालीम मैंने आपको दी है। और झूठ है, इसके अलावा जितने भी झूठ, ये शिर्क, ये बिदात, ये अज़ार परस्ती, मज़ार परस्ती, पीर परस्ती, शख्सियत परस्ती, ये जो बैअतें, ये जो खानका हैं, ये जो तसव्वुफ, ये जो सूफी, ये फलाने, ये हक़ू, ये चिल्ले, ये बिल्ले, ये किल्ले, ये सारे के सारे झूठ, सारे के सारे मक्र, सारे के सारे दज्ल, सारे के सारे यहूदियत, नसरानियत, मजूसियत की देन कुछ नहीं। इस्लाम में सूफियत, फूफियत, ये फलानी, ये कुछ नहीं है। ये तमाम सब किस्ब है, यहूदियों की देन है, ये झूठा दीन है। अगर कोई माइकादार है तो उसे सच्चा साबित करके बताए, और सच्चा उसी सूरत में होगा जब सच्चे वाले की जुबान से और सच्चे वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से साबित होगा तो सच्चा होगा, वरना सब का सब क्या है? डरो मत। मैंने बताया कि मेहमान, मेजबान जिन हैसियतों का होता है, मेहमान उसी कलर, उसी हैसियत से आता है। जिस तरह तुम्हें गुमराह किया गया, अब कहते हैं कि दूध की जली हुई पिल्ली छाछ भी बोलो फूक के पीती है। फूक के कदम रखो, इस्लाम की हिफाजत करो, खुद जन्नत में जाने की कोशिश जद्दोजहद करो। कोई तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकता है, तुम्हारा ईमान, तुम्हारे अमाल तुम्हें जन्नत में। और इसके ऊपर भी गरूर न करना, ऐसे भी तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक रब की रहमत तुम्हारे साथ। समझ आई कि नहीं? वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।